اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذالک خیر نزلا، کیا یہ بہتر ہے بطور مہمان نوازی ام شجرۃ الزقوم یا تھور کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے آزمائش ظالموں کے لیے۔ انہا شجرتن، بے شک یہ درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کی اس کی جڑیں جہنم سے نکلتی ہیں۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے گویا کہ ایسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ فإنہم لآکلون منہا، پس وہ اس میں سے کھائیں گے۔ فمالئون من البطون، اور اسی میں سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس میں ہوگا ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر بے شک ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک ان کے باپ دادا وہ بھی پہلے جو تھے وہ بھی گمراہ تھے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، پس یہ بھی ان کے نقش قدم پہ ہی دوڑتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، پتہ تحقیق گمراہ ہوئے ان سے پہلے بہت سے لوگ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، پتہ تحقیق ہم نے بھیجا ان میں ڈرانے والا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھیے کیسا ہوا انجام جن کو ڈرایا گیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ جنت والی مہمان نوازی بہتر ہے یا جہنم کے اندر تھور کا درخت؟ وہ درخت جس کی جڑیں جہنم سے نکلتی ہیں، جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ جہنمی کھائیں گے لیکن حلق میں پھنس جائے گا، نیچے نہیں اترے گا، اتنا عجیب کھانا ہوگا۔ اس کے پھل جو ہوں گے وہ شیطانوں کے سروں کی طرح ہوں گے۔ کھائیں گے اس کو جہنمی، اپنے پیٹ بھریں گے، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ جس پانی، وہ اتنا خطرناک پانی ہے، اتنا عجیب پانی ہے کہ ان کے اوپر ڈالا جائے گا، ان کی انتڑیاں جل کر باہر نکل آئیں گی، پیٹ پھٹ جائیں گے، اپنی انتڑیوں کے ارد گرد ہی گھومتے پھریں گے۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان کا لوٹنا جہنم کے طرف ہی ہوگا۔ یہ دنیا میں رہ کے جو مرضی کر لیں، اپنی منمانیاں کر لیں، جس کے پیچھے چلنا ہے چل لیں، آخر ان کا پھر لوٹنا، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلیں گے، ان کا پلٹنا جو ہے وہ جہنم کی طرف۔ انما الفوا آباءہم ضالین، ان کے جو پہلے باپ دادا تھے وہ بھی گمراہ تھے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، یہ بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جیسے وہ کر رہے تھے ویسے یہ کر رہے ہیں۔ یہ مشرکین ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے باپ دادا بھی یہی کام کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، یہ بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جیسے وہ کرتے تھے ویسے یہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی وہی کہتے ہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی دین پہ پایا ہے، ہم ویسے ہی کر رہے ہیں۔ آج وہی عقیدہ ہمارے مسلمانوں کا بھی ہے۔ کی کریے جی، ساڈا باپ بھی یہی کرتا آیا، ساڈے دادا بھی یہی کرتا آیا، ہن اسی کدھر چھڑ دئیے؟ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے آئے ہیں۔ جب آپ کو دین کا پتہ چل جائے کہ صحیح بات یہ ہے، پھر بھی وہ اپنی اس بات پہ اڑا رہے، اس سے گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جس کو پتہ چل جائے قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، وہ پھر اپنی اسی بدعت پہ اڑا رہے، پھر کہے میرا باپ بھی یہی کرتا تھا، میرا دادا بھی یہی کرتا تھا، کیسا وہ بدبخت اور گمراہ آدمی۔
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الضَّالِّينَ، یہ ان کے نظریات ہیں، ان سے پہلے لوگ بھی ایسے گمراہ ہوتے گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے، ان کو ڈراتے تھے، اللہ کے عذابوں سے خبردار کرتے تھے، لیکن وہ اپنی منمانیوں پہ اترا، اپنی اکڑ پہ اتر آئے، وہ بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھیے، غور کیجئے، چلے زمین پہ، دیکھیں کیسا انجام ہوا ان کا جن کو ڈرایا گیا، جنہوں نے بات ہی نہیں مانی، قبول ہی نہیں کیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، باقی سب کا انجام آپ دیکھ لیجئے کہ ان میں زمین کے اوپر ہوا کیا، کیسے اللہ کے عذاب ان پہ مسلط کر دیے گئے، دنیا میں بھی اور آخرت کے دن بھی اللہ رب العزت ان کے ساتھ وہی سلوک کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد، اپنے نظریات تبدیل کر کے، جب بات قرآن و حدیث کی آ جائے اس کو فوراً تسلیم کر کے، اپنے ایمان کی فکر کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔